بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اور کل کے ولاگ میں میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آج اپنے گاؤں جا رہی ہوں، جو بھانجے کی شادی ہے، تو شادی کا کہنے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھانجے کا بیٹا پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کو سویا ہوا اٹھا کے لائے تھے کیونکہ ہم بہت ارلی مارننگ نکل آئے تھے۔ تو جو ہے نا اب یہ میرے ساتھ مستیاں کر رہا ہے، تو لگا ہوا ہے۔ تو ابھی ہم موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور ہم نے جانا ہے سوابی والے سائڈ پہ، ہمارا گاؤں ہے۔ تو یہ سوابی انٹرچینج آ گیا ہے، تو یہاں سے ہم جو ہے نا مڑ کے اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو چھوٹا سا گاؤں ہے اور جو ہے نا اتنا بڑا گاؤں نہیں ہے، لیکن بہت خوبصورت ہمارا گاؤں ہے۔ جو ہے نا خیبر پختونخوا میں ہمارا گاؤں آتا ہے۔ سوابی سے آگے جو ہے نا چھوٹا لاہور ہے نا، تو اس سے آگے ہمارا گاؤں ہے۔ تو ہمارے گاؤں کا نام جگناتھ ہے۔ تو اگر اتفاق کسی کا ہوا اس سائڈ پہ تو لازمی ہمارے گاؤں جائیں، بہت خوبصورت گاؤں ہے ہمارا۔ تو یہ ابھی ہم راستے میں ہیں، تو دیکھیں ارد گرد فصلیں ہی فصلیں ہیں۔ تو گاؤں کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، تازی سبزیاں ہر چیز تازی ملتی ہے۔ تو شہر میں تو ہم ان چیزوں کے لیے ترستے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گاؤں میں ابھی تک گاؤں میں تو یہ چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ تو ابھی ہم راستے میں ہیں۔ تو جس بھانجے کی میری شادی ہے تو وہ لوگ بھی اسی گاؤں کے ہیں، تو ان کا سارا جو ددیال ہے وہ اس گاؤں میں رہتا ہے۔ ان کی چاچیاں، چاچو اور میرے بنوئی کے جتنی بھی فیملی وہ ساری گاؤں میں رہتی ہے۔ تو ہم ادھر جا رہے ہیں ان کو شادی کا کہنا۔ تو ادھر ابھی تک وہی رواج ہے کہ جو ہے نا رشتہ داروں کو جا کے کہنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ اب شہروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ فون پہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ فون پہ نہیں مانتے ہیں، ان کو باقاعدہ جا کے دعوت دینی پڑتی ہے، ایک ایک گھر میں جانا پڑتا ہے۔ چلو شکر ہے کہیں پہ تو پرانے رواج ہیں نا، نہیں تو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں تو مشینی دور ہے، بس مشین کی طرح ہم لوگ چل رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور بس کام ہی کام ہے، کام ہی کام ہے۔ ایک تو ظاہر ہے ہم لوگ کے گھر چھوٹے ہیں، تو ہر 2-3 منٹ کے بعد بکھر جاتے ہیں، تو پھر ان کو سنبھالو۔ تو گاؤں کے تو یہ ہوتے ہیں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، بہت سے کمرے ہوتے ہیں، تو کسی ایک کمرے کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، باقی گھر صاف ستھرا پڑا ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اپنے گاؤں۔ تو یہ ہمارے گاؤں پہ نہر کے اوپر پل ہے، اور کسی دور میں جب ہم بچپن میں آتے تو اس پل پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ سنسان پڑا ہوتا تھا، اور بس یہاں پہ کچھ ٹانگے کھڑے ہوتے تھے جو ہمارے گاؤں کی طرف جاتے تھے، وہ بھی کبھی ملتے تھے کبھی نہیں ملتے تھے، زیادہ تر ہم لوگ پیدل یہاں سے جاتے تھے۔ یہاں سے ہم لوگ بس پہ آتے تھے، بس پہ اترتے تھے اسٹاپ پہ، اور پھر اپنے گاؤں کی طرف یہ والا جو رستہ جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ سڑک ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے گاؤں کی نہر ہے، یہ دیکھیں۔ تو یہ والا رستہ ہم لوگ اکثر پیدل جاتے تھے بچپن میں، جب ہم امی کے ساتھ آتے تھے تو زیادہ تر ہم لوگ پیدل جاتے تھے۔ کبھی کبھی ٹانگا ہوتا تھا، ٹانگا سواریوں پہ لے کے چلا جاتا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد چنچیاں چل گئی، چنچیاں ابھی چلی ہیں، ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے، 10-12 سال ہوئے ہیں کہ چنچیاں چلی ہیں، نہیں تو جب اس دور میں ہم لوگ جاتے تھے اس دور میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا گاؤں بھی ترقی کرتی جا رہی ہے۔ بس گاؤں جتنا مرضی ترقی کرے، لیکن گاؤں کا ماحول نہیں چینج ہونا چاہیے، ماحول وہی ہونا چاہیے جو گاؤں کا ہے۔ تو وہ بہت بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کلچر چینج کر لیتے ہیں، ماحول کو چینج کر لیتے ہیں۔ ترقی کرنا حق ہے، لیکن ماحول نہیں چینج کرنا چاہیے، سہولتیں دینی چاہیے اپنے گھر والوں کو، لیکن جو گاؤں کا کلچر ہے وہ کلچر ہی رہنا چاہیے۔ پھر گاؤں کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اگر کلچر ختم ہو جائے۔ کچھ گاؤں میں نے ایسے دیکھے ہیں جس میں کلچر ختم ہو رہے ہیں، تو یہ بہت عجیب سی بات ہے، کلچر کبھی بھی نہیں ختم ہونے چاہیے۔ تو بس ہم نہر کی طرف سے جا رہے ہیں، اور یہ اب نہر تو آگے کی طرف جا رہی ہے، اور یہ والا جو رستہ ہمارے گاؤں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تو کسی دور میں اس سائڈ پہ بہت بڑا باغ ہوتا تھا، اللہ بخشے جو میری باجی تھی
اس کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں اس باغ کے ساتھ. تو اب تو یہ باغ بھی ختم ہو گیا ہے. اس باغ میں مختلف پھل اور فروٹ ہوتے تھے، اب وہ نہیں ہیں. اور یہ ایک ساتھ اسکول ہے. اور جب ہم بچپن میں آتے تھے تو یہ ارد گرد کے جو گھر ہیں یہ کچے گھر ہوتے تھے، مٹی سے بنے ہوتے تھے. تو اب تو لوگوں نے پکے گھر بنا لیے ہیں. اور اب لوگوں کے دل بھی وہ نہیں رہے ہیں، پہلے اور دل تھے اب اور دل تھے. پہلے جب اس گاؤں کے ہم جاتے تھے تو یہاں کا ماحول اور ہوتا تھا. اب ہم جاتے ہیں تو اب اس گاؤں کا ماحول اور ہے. بس وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے. تو ان گلیوں سے بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں. تو کیونکہ میری پھوپھو بھی یہیں رہتی تھی، چاچو بھی یہیں رہتے تھے. تو اللہ بخشے میری پھوپھو بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے اور چاچو بھی نہیں ہیں. تو ہمارا تقریباً گاؤں سے ناطہ ٹوٹتا ہی جا رہا ہے. بس کچھ ایک دو رشتے خونی رہ گئے ہیں، باقی رشتے ختم ہو گئے ہیں. اور آج کل تو آپ کو پتہ خونی رشتے بھی بہت کم ہی رہ گئے ہیں. اب وہ پیار محبت نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں، اپنی باجی کے سسرال میں پہنچ گئی ہوں. تو یہ میرے باجی کے جیٹھ کا گھر ہے. تو وہاں ہم نے کیا ہے ناشتہ. تو کیونکہ ہم بہت صبح نکلے تھے، پھر وہاں سے نکل گئے ہیں. تو اب باری باری ہے کہ گھر میں جا رہے ہیں اور شادی کا کہہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنے پیارے لیمبو لگے ہوئے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے گھر ہیں، بڑے بڑے صحن ہیں، اتنے مزے کے جو ہے نا پودے لگے ہوئے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. تو بڑی کھلی دھوپ لگتی ہے، دھوپ پہ اکثر بیٹھے ہوتے ہیں. اور دیکھیے کتنے خوبصورت گھر ہیں گاؤں کے، اور بڑے بڑے صحن ہیں. اور یہ گھر مجھے بہت اچھا لگا ہے. تو میں نے کہا تھوڑی سی یہاں پہ تصویریں وغیرہ بنا لوں. تو میں یہاں کھڑی ہو کے تصویریں بنا رہی تھی. تو ان کے گھر میں بڑے پیارے پیارے پودے لگے ہوئے تھے. یہ گھر مجھے بہت اچھا لگا ہے. تو یہ بھی میری باجی کے سسرالیوں میں سے ہی گھر تھا. یہ ان کے گھر مرچیں لگی ہوئی تھیں، مرچوں کا پودا ہی مجھے بہت پسند آیا ہے. تو مجھے تو آپ کو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو پودے میری کمزوری ہے. تو میں جہاں پودے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو میں خود گھومی پھری ہوں گاؤں میں ادھر سے ادھر. تو کیونکہ بہت عرصے بعد میں گاؤں آئی تھی. آتی تو ہوں لیکن اکثر فوتگی پہ آتے ہیں تو بس فوتگی والے گھر میں آ کے وہیں سے چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں مرغی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھے بہت اچھے لگے. میں نے ان کی ویڈیو بنا لی. تو سرسوں کا ساگ جو ہے نا یہ لگا ہوا ہے. اب تو سرسوں پک گئی ہے. تو میں تھوڑا کھیت میں گئی ہوں، وہاں بھی جا کے میں نے تھوڑی سی تصویریں بنائی ہیں. تو کیونکہ جو ہے نا اس قسم کے کھیت ہمارے ادھر تو ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ چیز تو آپ کو صرف گاؤں میں ہی ملتی. ویسے تو آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی ہے. امی نے کہا تھا کہ میرے لیے سرسوں کا ساگ لازمی لے کے آنا. میں نے بہت سارا ساگ امی کے لیے لے کے گئی ہوں، بہت سارا ساگ. کیونکہ جو ہے نا ساگ وہاں تھا بھی زیادہ. تو جس گھر میں بھی جاتی تھی وہاں سے تو ہر کسی کو کہا ہے کہ مجھے ساگ توڑ کے لا دے، مجھے ساگ توڑ کے لا دے. تو بہت سارا ساگ امی کے لیے لے کے آئی ہوں. تو بہت اچھا لگ رہا تھا گاؤں، کیونکہ ساری جو سرسوں تھی وہ پک گئی ہے. تو یلو یلو ہوا ہوا تھا پورا گاؤں. تو اس لیے اب یہاں اس میں ساگ ہے بھی نہیں. تو ساگ پھر بہت دور سے لے کے آئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جب سرسوں پک جاتی ہے تو پھر ساگ نہیں رہتا. تو یہ دیکھیے گاؤں کا ماحول میں نے کہا آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا دوں. بکریاں ہیں، گائیں بھینسیں باندھی ہوئی ہیں. تو یہ دیکھیں بڑے بڑے گھر ہیں، اور گھروں میں جو ہے نا جانور وغیرہ بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو ہینڈ پمپ لگے ہوئے ہیں پانی کی جگہ جگہ پہ. اور یہ دیکھیں روٹیاں تندور پہ پک رہی ہیں، کتنی مزے کی خمبیری روٹیاں ہیں. تو پھول لوگوں نے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں. تو اچھا لگتا ہے اس طرح کے. اور باہر دیکھیں کس طرح کی فصلیں ہیں، مزیدار ماحول ہے. اور یہ ایریا تو مجھے اکثر خواب میں بھی آتا ہے. تو کیونکہ بچپن میں یہاں آتی ہوں گی پھرتی ہوں گی نا، تو اکثر یہ ایریا میں خواب میں بھی دیکھتی ہوں جو ایریا میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں. کسی دور میں یہ دروازہ نہیں لگا تھا، یہ اوپن گلی تھی. دل تنگ ہو گئے ہیں تو اب ان کو گلیوں کو بھی دروازے لگ گئے. تو یہ ہماری جو ہے نا آپ لوگوں کو میں اپنی پھوپھو کے گھر لے کے جا رہی ہوں کہ
یہ پھپھو والا گھر کسی دور میں ہمارا گھر ہوا کرتا تھا، تو اس گھر سے ہماری بھی بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو ان کے گھر میں ساگ لگا ہوا تھا، تو ان کے بیٹے نے مجھے ساگ توڑ کے دی۔ یہ میرے پھپھو کا کمرہ ہے، تو یہ دیکھیں ابھی تک کمرہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، ویسے ہی برتن لگے ہوئے ہیں، ویسے ہی پھپھو کی چارپائی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن بس مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ میری پھپھو نہیں ہے۔ ہماری ہمیں پھپھو بہت اچھی تھی، ہمیں پھپھو سے بہت محبت تھی۔ تو یہ میں نے کہا چھلیوں کا کھیت بھی دکھا دوں، دیکھیں چھلیاں لگی ہوئی ہیں مکئی والی کی، اور گنے بھی ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں نزدیک نہیں تھے کہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں، اور اتنا ماحول ہے نہیں کہ میں دور چلی جاؤں۔ تو ان گلیوں سے بھی جو ہے نا بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو آج بڑے عرصے بعد جو ہے نا میں خود بھی گاؤں گئی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی اپنا گاؤں دکھا دیا۔ بس گاؤں میں اب ہمارا کام ختم ہو گیا، سب کو ہم نے شادی کی دعوت دے دی۔ ابھی ہم نکل رہے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ گھر کی طرف سوری نہیں روانہ ہوئے، ہم نے کسی اور جگہ بھی جانا ہے، لیکن گاؤں سے ہم نکل گئے ہیں۔ تو جو ہے نا ابھی ہم رواں دواں ہیں۔ تو پہلے ہم موٹر وے پہ آئے تھے، اب ہم جی ٹی روڈ پہ جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے واپسی پہ کہیں اور جانا ہے۔ تو اس لیے ہم پھر موٹر وے پہ نہیں گئے، کیونکہ موٹر وے تو ڈائریکٹ پنڈی آتی ہے، تو ہم نے پنڈی واپس نہیں جانا تھا۔ تو کھانا ہم نہیں کھا سکے ہیں کسی کے گھر بھی، کیونکہ ہم نے سب کو منع کر دیا تھا کہ ہم کھانے کے چکروں میں پڑتے تو ہمیں دیر ہو جاتی۔ تو پھر راستے میں ہم نے جہانگیرے کا ایریا ہے، تو وہاں پہ کباب وہاں کے بہت مشہور ہے، بڑے مزے کے کباب ہوتے ہیں، بڑے ٹیسٹی کباب ہوتے ہیں۔ تو بچپن میں بھی ہم لوگ اکثر جہانگیرے میں کباب کھاتے تھے، اور آج بھی ہم رکے ہیں اور وہاں سے ہم نے جو ہے نا کباب کھائے ہیں، اور بہت مزے کے کباب تھے، ہم ساتھ بھی لے کے آئے تھے۔ تو کباب کھا کے اب ہم نکل پڑے ہیں، اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں تو یہ میں آپ لوگوں کو کل کے ولاگ میں بتاؤں گی۔ تو اس لیے جو ہے نا کل کا ولاگ بھی آپ نے لازمی میرا دیکھنا ہے، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور جو نئے لوگ ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔